بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اختتام ہوا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں اختتام پذیر ہوتی ہے، لیکن داستان بنی اسرائیل جاری ہے کہ بنی اسرائیل کب کب کن کن مراحل سے گزرے، اور ساتھ ہی ایک اور نبی کی داستان کا آغاز بھی ہوگا۔ تو آج سے ہم جس نبی علیہ السلام کی داستان کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ہاں، لیکن آج ہی کے اس واقعے میں ایک اور نبی علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام، تو یہ داستان ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے متعلق، لیکن اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ آئے گا۔ تو کل ہماری بات یہاں ختم ہوئی تھی نا کہ بنی اسرائیل وہ وادی طیہ میں 40 سال بھٹکتے رہے، ان کو جنگ کرنے کا کہا، نہیں مانے، پھر وہیں پہ ساری وہ نسل وہیں پر مر گئی، اور اس کے بعد جو نئی نسل آئی اس نے جہاد کیا اور بالآخر وہ سب جو ہے وہ ارض مقدس میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل میں مختلف انبیاء آتے رہے، پھر انہی میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو اس کا باقاعدہ ہم آغاز کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ حضرت داؤد علیہ السلام آپ سب جانتے ہیں صاحب کتاب نبی، زبور نازل ہوئی، ماہ رمضان میں نازل ہوئی زبور، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا لحن بہت مشہور ہے، لحن داؤدی آپ نے سنا ہے، بہت عمدہ آواز عطا کی تھی خداوند تعالیٰ نے آپ کو۔ میں نے پڑھا جب آپ ترنم سے زبور کی تلاوت کرتے تھے تو اڑتے ہوئے پرندے رک کر آپ کی نغمگی کا ساتھ دیتے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اڑتے پرندے رک کر نغمگی تسبیح خوانی کا ساتھ دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی وصف بخشا، آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا۔ ہاں، کیا کہنے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو کل اختتام ہوا داستان موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب آگے بڑھتے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کا وہ فیز تھا جو کہ مصر سے لے کے فلسطین تک کا تھا، جو کہ ہم نے پچھلے یکم رمضان سے کل تک سنا۔ اب ایک بنی اسرائیل کا یہ فیز ہے، تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں۔ تو ہوا کچھ اس طرح کہ جن علاقوں اور شہروں کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جن کا وارث ٹھہرایا تھا، کل آپ نے جانا نا کہ بالآخر وہ چلے گئے ارض مقدس میں، وہاں پر جا کے رہنے لگے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ وہاں بنی اسرائیل کو ایک بہت طویل عرصے تک جنگ و جدل میں مشغول رہنا پڑا۔ کبھی کوئی آ کے اٹیک کر رہا ہے، کبھی یہ لڑائی، یعنی یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ جن علاقوں میں وہ رہنے لگے وہاں پر ان کو بہت طویل عرصے تک جنگ و جدل میں مشغول رہنا پڑا، یہاں تک کہ کیا ہوا، نیٹ رزلٹ کیا نکلا، دشمن ان پر غالب آنے لگے جو لوگ اٹیک کرتے تھے۔ تو اس دور میں چونکہ بنی اسرائیل میں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی کہ کوئی حکومت ہو، اس کا بادشاہ ہو، وہ کوئی حکم دے اس پر عمل کرے، ایسا کچھ معاملہ نہیں تھا، یہ سب اپنے اپنے طور پہ رہ رہے تھے۔ تو اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی اس وقت قبیلے تھے، 12 قبیلے تھے نا، ان تمام تر قبیلوں کے سردار جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں اور دشمن ہم پر غالب آ رہا ہے، بار بار جنگ ہو رہی ہے اور ہم اس کا پراپر رسپانس ہی نہیں دے پا رہے ہیں، اس لیے کہ ہماری کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی بادشاہ نہیں، اپنے طور پہ ہم رہ رہے ہیں۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کے قبیلوں کے جو سردار تھے وہ اس دور کے نبی کے پاس آئے، نام حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے پاس آئے اور سارے سرداروں نے ان نبی علیہ السلام سے ایک درخواست کی۔ کیا درخواست کی؟ کہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہماری قوم کے لیے کسی ایک شخص کا بطور بادشاہ انتخاب کیجئے، کسی ایک شخص کو بادشاہ بنائیں تاکہ ایک باقاعدہ حکومت قائم ہو، ایک مشترکہ حکومت قائم ہو جائے، اور جب یہ حکومت پھر قائم ہو جائے گی، بادشاہ اس کا سربراہ ہوگا، پھر ہم ایک باقاعدہ فوج بنائیں گے تاکہ پھر جب کوئی حملہ کرے گا تو پھر ہم باقاعدہ اس کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ، اور یہ آیات کا بھی مفہوم ہے، یہ واقعہ ہے قرآن، کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر دیتا ہوں جیسا تم کہہ رہے ہو، لیکن دیکھو پھر ایسا نہ ہو کہ تم پھر جنگ کرنے سے منہ پھیر لو، کہ ابھی تو تم کہہ رہے ہو کہ یہ سب کر دیں اور ہم یہ کر دیں گے، ایسا نہ ہو کہ جب میں کسی کو بادشاہ مقرر کر دوں پھر تم دوبارہ اعتراضات شروع کر دو، پھر جنگ سے منہ پھیر لو۔ انہوں نے یہ کہا، یہ کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ جواب کے بدلے میں آیت ہی سن لیجئے تو جواب بھی آ جائے گا، اور آیت کی تذکرہ بھی۔ جواب دیا، آیت کا مفہوم ہے، بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں، اپنے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں، ہم کیوں نہیں لڑیں گے؟
انہوں نے جواب دیا کہ ہم کیوں نہیں لڑیں گے بھائی، ہم تو خود مصیبت میں ہیں، تو ہم ایسا کیوں کریں گے کہ ہم خود آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بادشاہ مقرر کیجئے تاکہ جنگ کریں، اور ہم کیوں نہیں کریں گے جنگ۔ بہرحال اب جب یہ ہوا تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک شخص کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ بادشاہ کا نام طالوت، طالوت کو ان کا بادشاہ بنا دیا۔ تب کیا ہونا چاہیے تھا؟ ظاہر یہ ہونا چاہیے تھا کہ خود ہی آئے تھے نا کہنے کے لیے کہ بادشاہ بنا دے، تو وہ کام ہو گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اب بنی اسرائیل کا اس میں ریاکشن دیکھیں، رد عمل دیکھیں۔ جیسے ہی حضرت سموئیل علیہ السلام نے طالوت کا بطور بادشاہ اعلان کیا، یکدم بنی اسرائیل کے سرداروں میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس لیے کہ شاید اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک خود بادشاہ بننے کا خواہش مند تھا۔ تو اب یہی لوگ نبی سے پوچھنے لگے کہ آپ نے ان کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ آپ نے ان کو کیوں بادشاہ بنایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی انتخاب میں نے نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ تم میرے پاس آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ہے، اور یہ طالوت قد میں، کاٹ میں، جسامت میں بہت زبردست ہیں، جو ایک جنگ کرنے والے بادشاہ کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہونی چاہیے وہ ان میں ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی عطا فرمایا انہیں۔ تو یہ وجوہات ہیں۔ اگلا سوال، اب آپ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے پہلے بھی ماضی میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل کی ساری باتیں سنی، اب آپ یہاں بھی سنیے کہ بنی اسرائیل کے سرداروں نے تو سوال کیا کہ اچھا یہ تو بتائیں، آپ نے ان کو نبی تو مقرر کر دیا، ان کے اپنے کہنے میں مقرر کیا ہے، لیکن سوال پوچھنے کہ یہ بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ خدا کہہ رہے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تب نبی نے کہا، انہوں نے ایک نشانی بتائی۔ کیا نشانی بتائی؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو نا کہ وہ جو حملہ آور جو تم پہ بار بار حملے کرتے رہے، وہ حملہ آور تم سے تابوت سکینہ چھین کے لے جا چکے ہیں۔ تابوت سکینہ یعنی وہ ایک صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کی مقدس تبرکات تھی، ایک صندوق تھا جو کہ حملہ آور چھین کے لے گئے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو ہے وہ واقعی اللہ کے منتخب کیے ہوئے طالوت، تو نبی علیہ السلام نے جواب یہ دیا کہ اس کی میں نشانی بتاتا ہوں کہ وہ جو تابوت سکینہ تم سے چھین کر لے گئے تھے نا، وہ تابوت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے حوالے کیا تھا، اور اب کسی کو نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، تو وہ تمہیں واپس مل جائے گا، وہ تمہیں واپس مل جائے گا۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ طالوت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی مقرر کیے گئے۔ تو بالآخر اللہ اللہ کر کے اپنے الفاظ میں کہوں، بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت پر متفق بالآخر ہو گئے۔ طالوت بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ بن گئے، بنی اسرائیل کے پہلے بادشاہ طالوت۔ اب کیا ہوا؟ اب آپ کے حکم سے بنی اسرائیل کی ایک باقاعدہ طور پر ایک فوج بنائی گئی، کیونکہ یہی مقصد تھا نا، اور اس فوج کے بنائے جانے کی وجہ سے کچھ عرصے تک بنی اسرائیل پہ حملے وغیرہ نہیں ہوئے، محفوظ رہے۔ لیکن کچھ عرصے بعد ایک واقعہ ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد حملہ آوروں کے مختلف قبائل نے ایک بار پھر جو ہے وہ ان پر اٹیک کیا۔ ایک بادشاہ کی سربراہی میں ایک بڑی فوج مرتب ہوئی اور بنی اسرائیل پر انہوں نے حملہ کر دیا۔ اس بادشاہ کا نام کیا تھا جو بنی اسرائیل پر اٹیک کر رہا تھا؟ جالوت۔ جالوت۔ یہاں طالوت ہیں جو بنی اسرائیل کے بادشاہ ہیں، بنی اسرائیل پر ایک فوج اب اٹیک کر رہی ہے، ان کے بادشاہ، اس کا بادشاہ کون ہے؟ جالوت۔ یہ طالوت بمقابلہ جالوت ہے۔ تو یہاں جب طالوت کو حملہ آوروں کی فوج کی اطلاع ملی تو آپ نے بھی ایک فوج بنائی اور ان کے مقابلے میں روانہ ہو گئے، اس لیے کہ ابھی وہ بنی اسرائیل تو نہیں ہے، اب تو ان کے پاس باقاعدہ فوج ہے، باقاعدہ بادشاہ ہے، باقاعدہ لشکر ہے، باقاعدہ سامان ہے۔ تو اب یہاں سے جالوت کی فوج روانہ ہو رہی ہے بنی اسرائیل پہ حملہ آور ہونے کے لیے، اور یہاں سے طالوت نے بھی ایک فوج بنا لی۔ اب یہ طالوت کی فوج اور طالوت کی تو بادشاہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی نا، تو انہوں نے ایک اور کام کیا۔ وہ کیا؟ انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک آزمائش کا طریقہ کار طے کیا، یعنی ایک ٹیسٹ دیا کہ بھائی یہ لوگ جو کل کو خود کہہ رہے تھے کہ فوج بناؤ، بادشاہ بناؤ، جنگ کریں گے، یہ لوگ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ ایک طریقہ کار طے کیا، ایک ٹیسٹ۔ وہ کیا ٹیسٹ تھا؟ وہ یہ ٹیسٹ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی فوج سے کہا کہ جب ہم گزر رہے ہوں اور تم بہت پیاسے ہو اور راستے میں جب نہر آئے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نہر کے بہتے پانی کے باوجود کوئی بھی آدمی پیٹ بھر کے پانی نہ پیے، یعنی اتنا پانی پی لے کہ بس گزارا ہو جائے، لیکن کوئی بھی پیٹ بھر کے پانی نہ پیے۔ اور یہ ٹیسٹ تھا کہ اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ لوگ بات کتنی مانتے ہیں، یہ رہیں گے بھی یا نہیں۔ معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے کے بعد صبر کرنے والا کون کون ہے۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے ٹیسٹ بتا دیا۔ اب اس ٹیسٹ میں بنی اسرائیل نے کیا ریئیکٹ کیا یہ بھی آپ سن لیجئے۔ بنی اسرائیل کی فوج نے یہاں پر بھی وہ نہ کیا جو ان سے کہا گیا تھا، اور چند اہل ایمان کو چھوڑ کر باقی اکثریت نے سیر ہو کر پانی پی لیا۔ عجیب۔
یہ بات بھی نہیں مانی، یہ بات بھی نہیں مانی. تب کیا ہوا؟ میدان جنگ میں فوجیں آمنے سامنے ہوئی. یہاں بنی اسرائیل کا لشکر ہے، یہاں دوسرا لشکر ہے، یہاں طالوت ہے، وہاں جالوت ہے. اس دور میں جنگ کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا؟ دونوں جانب سے پہلے ایک ایک جنگجو سامنے آتا تھا اور وہ آپس میں اس وقت تک لڑتے رہتے تھے جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک مارا نہ جائے. جنگ شروع ہوئی، جنگ کا آغاز، طالوت بمقابلہ جالوت. سموئیل علیہ السلام کا زمانہ ہے. اب جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے آغاز میں ہی دوسرے لشکر سے، یعنی کہ بنی اسرائیل کے دشمن لشکر سے، یعنی کہ جالوت کے لشکر سے ایک عجیب و غریب کام ہوا. وہ کیا؟ جنگ کے آغاز میں ہی سب اس وقت حیران ہو گئے جب دشمن کی جانب سے کوئی اور نہیں آیا لڑنے کے لیے. پھر کون آیا؟ خود بادشاہ جالوت میدان میں آ گیا. آغاز میں ہی جالوت میدان میں آ گیا. اور جالوت کی اب حیثیت سنیں، ایک ایسا پہلوان تھا جس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی تھی. روایات میں ہے اس کا قد 10 فٹ سے بھی زیادہ بلند تھا، انتہائی طاقتور تھا، پورے کا پورا لوہے کے لباس میں غرق تھا، صرف آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جسم پر ہر قسم کے ہتھیار تھے. جنگ شروع ہو گئی، جنگ کا آغاز ہو گیا. یہاں جالوت خود ہے اور یہاں طالوت کا لشکر ہے. جنگ کا آغاز. اس جنگ کا اختتام کیا ہوگا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.